تو حبات یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گیلپ کا بھی جو سروے ہے حالیہ، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ 94% پاکستانی ایسے ہیں جو ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ بڑے ہوش ربا قسم کے فگرز ہیں۔ یہ جو سارا رویہ ہے اس وقت ہماری جو ساری صورتحال چل رہی ہے، آپ کو مستقبل قریب میں یہ سیاسی عدم استحکام کچھ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ مشکل لگ رہا ہے جی انفارچونیٹلی کہ سیاسی عدم استحکام کہیں کم ہونے والا ہے۔ ہماری سیاسی پارٹی کا رویہ یہ ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی شخص کوئی رائے رکھتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، تو وہ ان کے نزدیک ایک کرپٹ شخص ہے، وہ بک چکا ہے اور اپنا ایمان بیچ چکا ہے، اور اس کی کوئی وہ صادق یامین کہلانے کے کوئی بالکل قابل نہیں ہے۔ اگر آپ حال ہی میں دیکھیں، چند مثالیں ہمارے سامنے سے گزری ہیں۔ شاہد آفریدی صاحب نے ایک رائے دی، ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی گئی کہ وہ بک چکے ہیں۔ شعیب اختر صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو آئی، ان کے خلاف کیمپین شروع کی گئی کہ وہ بک چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کی طرف سے پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں کہ ہم کسی کو اٹھائے بغیر اس کا سافٹ ویئر ایسا اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ ویڈیوز ہماری فیور میں بنائے گا۔ اسی طریقے سے میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ان کے لوگوں نے اگر کوئی پروجیکٹس ہائی لائٹ کیے تو ان کے خلاف، ان کی ذات کے خلاف، ان کی شخصیت کے خلاف بات کی گئی۔ جو پروجیکٹس وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جس پروجیکٹس پہ بات کر رہے ہیں، جن پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ تو یہ جو شوٹنگ ڈاؤن آف میسنجر کا کانسیپٹ ہے ہمارے اندر آ چکا، یہ بہت برا کانسیپٹ ہے۔ ہم ہر کسی کو چور بنائے بیٹھے ہیں۔ یہی چور بنانے والا مینٹیلٹی جو ہے وہ ہمارے سرکاری اداروں میں بھی نظر آتی ہے، خاص طور پہ جہاں پہ معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں لوکل انویسٹرز کو ہم چور سمجھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جب ایک کوئی تاجر جاتا ہے ریگولیٹرز کے پاس، سرکاری افسروں کے پاس، تو ان کو ایسے ڈیل کیا جاتا ہے جیسے وہ ڈاکو ہیں اور وہ کوئی این او سی نہیں مانگ رہے اپنی دکان کھولنے کا، شاید وہ کوئی بارود بنانے کا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں، یا وہ کوئی بینک لوٹنے کا پلان بنا رہے ہیں، ان کو ایسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ ان کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی سکسیس سٹوریز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر ہر کسی سے سب سے پہلے ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ اس نے حرام کھایا ہوگا اور اس نے حرام کھا کے ہی یہ دولت بنائی ہے۔ ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، لوگوں کو آگے آنا پسند نہیں ہم کرتے۔ اگر ہم مثال دیں کسی بھی بزنسز کے بارے میں، بزنس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بارے میں، تو اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سنگاپور میں اپنا بزنس رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں اور آپریشنل ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں آپ کو فزیکل پریزنس کی ضرورت ہے، آفس کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا، آپ کی ٹیکس رجسٹریشنز نہیں ہوں گی، آپ کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھلیں گے۔ دنیا اوور ہیڈز کو کم کر رہی ہے اور ہم اوور ہیڈز کو بڑھا رہے ہیں، لوگوں کی فزیکل پریزنس کو لیگل اوبلیگیشن بنا کے۔ میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، ہمیں لوکل انویسٹر کو پریفر کرنا چاہیے، اور ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹرز کا رول پلے کرنا ہے، ریگولیٹرز کا رول پلے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔